بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اردو املا اور اصلاح تلفظ کے ساتھ رابعہ عرفان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ الفاظ اپنے پروگرام میں پیش کروں جو زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، اردو کے مرکب الفاظ الگ الگ کر کے لکھنا چاہیے، کیونکہ عام طور پر کوئی بھی لفظ لکھتے ہوئے ہر لفظ کے بعد ایک وقفہ یعنی سپیس چھوڑا جاتا ہے، اس لیے یہ خود بخود الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ دراصل تحریری اردو طویل عرصے تک کاتبوں کے سپرد رہی، جو جگہ اور پہچان کی خاطر اور کچھ اپنی بے علمی یا کم علمی کے سبب بہت سے لفظ ملا کر لکھتے رہے، جس کی انتہائی غلط العام شکل آج شب کو لفظ کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ آج شب کو کس طرح لکھا گیا ہے۔ ناظرین، بہت سے ماہرین لسانیات کی کوششوں سے اب الفاظ الگ الگ کر کے لکھے تو جانے لگے ہیں، لیکن اب بھی لوگ انہیں بدستور جوڑ کر لکھ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب یہ اردو کے الگ الگ الفاظ ہیں تو مرکب الفاظ کی صورت میں جب انہیں ملا کر لکھا جاتا ہے تو نہ صرف پڑھنا دشوار ہوتا ہے بلکہ ان کی شکل بھی بگڑ جاتی ہے۔ درج ذیل الفاظ کی 12 اقسام یا طرز الگ الگ کر کے بنائی جا رہی ہیں، جو دو الگ الگ الفاظ ہیں یا ان کی صوتیات کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں الگ الگ کر کے لکھنا ضروری ہے۔ مثلاً جب کہ، چونکہ، چنانچہ، کیونکہ، حالانکہ، کے لیے، اس لیے، اس کو، آپ کو، آپ کی، ان کو، ان کی، طاقتور، دانشور، نامور، کامیاب، کامیاب، فتح یاب، صحت یاب، گمنام، گمشدہ، خوشگوار، خوش شکل، المناک، وحشت ناک، خوفناک، دہشت ناک، کرناک، صحت مند، عقل مند، دانش مند، شاندار، جاندار، کاٹدار، انمول، انجانا، انمٹ، اندیکھا، انچھوا، بے وقوف، بے جان، بیکار، بے خیال، بے فکر، بے پردہ، بے دل، گمنام، گمشدہ، خوبصورت اور خوبصیرت، خوشگوار، خوش شکل، یہ پہلے بھی میں بتا چکی ہوں، اور اس کے علاوہ ہے بے شرم، امرتسر، کتاب
چا۔ ناظرین، یہ تو تھے آج کے الفاظ۔ امید ہے آپ کو سمجھ آنے کے ساتھ پسند بھی آئے ہوں گے۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اور کچھ ایسے الفاظ جن کی اصلاح کی ضرورت ہے اور ابھی تک میں نے پروگرام میں پیش نہیں کیے تو کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جانے سے پہلے التماس ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کارواں پوائنٹ کو سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔